اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ احساس کفالت پروگرام کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور ایسی کون سی خوشخبری ثانیہ نشتر نے نااہل افراد کو دی ہے، اس کے متعلق آج کمپلیٹلی بات ہونے جا رہی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس ان کو سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی چینل ہے، اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹ لازمی کریں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ثانیہ نشتر نے نااہل افراد کو پیسے دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ دوستو ان کی تقریر کے اندر انہوں نے خود اس بات کو واضح کیا تھا کہ وہ مستحق افراد کے ساتھ ہیں اور ان کو پیسے دینے کے لیے بھرپور کوشاں ہیں۔ دوستو بہت سارے لوگ مستحق ہونے کے باوجود بھی پیسے نہیں لے پاتے اور وہ پیسے امیروں کو ملتے ہیں نہ کہ غریبوں کو۔ تو اسی بات کو ایک پیمانے پر رکھتے ہوئے ثانیہ نشتر نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ امیروں کی بجائے مستحق افراد اور محتاج افراد کو پیسے دیں گے۔ دوستو انہوں نے اس کے لیے اسپیشل ٹیم بنائی اور باقاعدہ کام کیا۔ دوستو انہوں نے کافی سیشنز اور سیمینار کیے جس کے ذریعے پتہ لگ سکے کہ نااہل افراد کون سے لوگ ہیں اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو بہت سارے لوگ اور غریبوں کو انہوں نے خود امداد دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی رحم دل ہیں۔ دوستو آپ لوگ کس طرح سے احساس کفالت پروگرام کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اس کا کمپلیٹ طریقہ کیا ہوگا، یہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ثانیہ نشتر نے احساس کفالت پروگرام کے نااہل افراد کو پیسے دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس کے تحت اگر کوئی احساس کفالت پروگرام کی پالیسیز پر پورا اترتا ہے اور پھر بھی اسے نااہل قرار دیا جاتا ہے تو وہ اس چیز پر حق رکھتا ہے کہ اسے بھی احساس کفالت پروگرام کے 12,000 دیے جائیں۔ اب بات کرتے ہیں احساس کفالت پروگرام کے 12,000 کی رجسٹریشن کے بارے میں کہ نااہل افراد کس طرح سے احساس کفالت پروگرام کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے لیے آپ لوگ آن لائن رجسٹریشن اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ لوگ احساس کفالت پروگرام کے NSCR سروے گھرانہ سروے کر چکے ہوں۔ دوستو جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ NSCR سروے 2020 اور 21 کے اندر ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سروے کے اندر گھر نہ ملا ہو یا پھر آپ لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہو تو آپ لوگ دوبارہ سے اپنا سروے کروائیں گے تو پھر ہی آپ لوگوں کی رجسٹریشن ہوگی۔ دوستو رجسٹریشن کے لیے آپ لوگ NSCR سروے کروائیں گے اور وہ سروے آپ کے قریبی احساس کفالت پروگرام کے دفتر کے اندر ہوگا۔ یہ دفتر ہر شہر کے اندر باقاعدہ سے تعمیر کیے گئے ہیں اور ان کو سیشنز کے ذریعے باوقار طریقے سے بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ لوگ بھی اس سے آگاہ ہوں اور کوئی بھی پریشانی کی صورت میں ان دفاتر سے رجوع کریں۔ دوستو اگر آپ بھی احساس کفالت پروگرام کے 12,000 لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ احساس کفالت پروگرام کے دفتر کے اندر جائیں اور جانے سے پہلے جو پالیسیز ہیں ان کو لازمی پورا کریں۔ سب سے بڑی پالیسی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بنے ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہیں ان کی ایشو ایکسپائر ڈیٹ نہ ہوئی ہو۔ ایکسپائر ڈیٹ ہونے کی صورت میں آپ لوگوں کی رجسٹریشن روک دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔